میں چلیے ٹھیک چلیے نہیں ساتھی ہوں ذرا اپنے پیارے سب کی اللہ، جانب میں متوجہ ہو بہت جائیں درد کلمہ طور محسوس سے، کر رہی ہوں، اور اللہ سے میں دعا مانگ کر بیٹھیں، ریزہ ریزہ ہو بہت سی کر ایسی بکھر نیتیں لے رہی کے ہوں، بیٹھیں، مجھے اللہ تھام کی لے، رضا کی نیت سے بیٹھیں، سنبھال لے، اللہ کو جس پانے کی معجزے نیت سے کی میں بیٹھیں، آپ سے امید لگائے تلاوت بیٹھی کرتے ہوں اس باوجود کو رکوع کر تحیات کے حد دیجئے، تک بیٹھے ہیں، بے دل کے شک سر ڈھانپ کر، آپ ہی اور قادر ہیں اپنے گناہوں کو میری دعا اپنی پر آزمائش کن سے فرما قبول کر کریں، مجھے اور نبی پاک سکون صلی دے اللہ دے، علیہ وسلم کا بہت میری ہی عظمت خواہش کے ساتھ بہت بہت چھوٹی ہے، محبت کے ساتھ پیار آپ سے کی دعا رحمت پڑھیں بہت ساتھیوں۔ وسیع، چلے میرے استغفار ساتھ کرنے نرمی شروع کے کرتے ہیں معاملات جی۔ فرما کر جی ساتھی میری الحمدللہ، ادھوری جیسے کہ آپ دعاؤں سبھی کو جانتے ہیں پورا کہ کر رجب کا دیجئے، مہینہ ہے، بے اور شک ہم آپ بہت ماہ مہربان رجب سننے والے ہیں، میری رجب کے مہینے پریشانی میں دور ہم فرما رمضان کی دیجئے، تیاری آپ کو کرا آمین۔ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم آپ کو فضائل بتا چکے ہیں الحمدللہ، اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی نیتیں کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعمال میں اضافہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے طریقے سے تھوڑا بہت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، باقی جو آپ کو بہتر لگے اپنے طریقے سے وہ بھی آپ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی ساتھی، ٹھیک ہے۔ چلے باقی جی تو دیکھیں، ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی نیتیں کراتے ہیں، ٹھیک ہے ساتھیوں، کیونکہ دیکھیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے مین کیا ہے ساتھیوں، نیتیں ہیں، ہے نا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ آپ سبھی کو معلوم ہوگی اچھے سے کہ یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے الحمدللہ۔ قرآن کے بعد لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف الحمدللہ۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ساتھیوں۔ تو دیکھیے ساتھیوں، سب سے پہلے نیتوں کو بنانے اور درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اب دیکھیے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رجب ہے، تو ہم اچھی اچھی نیتیں بنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور بری بری جو نیتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی ہم بالکل کوشش بھی کریں، سب سے پہلے تو نیت ہی کر لیں انشاءاللہ۔ نیت پر کیا ہے؟ سب سے پہلا اجر تو نیت پر ہی مل جاتا ہے ساتھیوں۔ ہم اعمال نہ بھی کریں اور ہم نے نیت کی تو ہمیں اس کا فوراً سے مل گیا، اور جب ہم نے اس کو کر لیا تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازنے والا ہے کہ سونے پہ سہاگے والا کام ہو جائے گا الحمدللہ ساتھیوں۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو بنانے اور درست کرنے کی کیا ہے ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر نیت بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ میں آپ کو چند ایک بتاؤں گی، مثلاً جیسے اس ماہ میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ عہد کر لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، کیونکہ میں نے ویسے آپ کو دیکھ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ساتھیوں، پارٹ 1 میں الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لسٹ تیار کرنی ہے گناہوں کی، کہ جو سے آپ گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ نے کیا کرنا ہے، لسٹ بنانی ہے ساتھیوں۔ اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ کے آپ نے نیت کرنی کہ انشاءاللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ ایسا بھی کیجیے گا کہ ایک گناہ آپ نے لیا کہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کل کل میں غیبت نہیں کروں گی کسی کی، پرسوں میں غصہ نہیں کروں گی، چوتھے میں کسی کو طنز نہیں کروں گی، بے پردگی نہیں کروں گی، نماز نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر ایک گناہ سے بچ جائیں گے، اور رمضان آنے تک انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے پریپیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ ساتھی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کا جو رمضان گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک الگ ہی گزرنے والا ہے۔ آپ بالکل محسوس کریں گے اپنے اللہ کو اپنے اندر پاتا ہوا، انشاءاللہ اس کی محبت کو پاتا ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیا حق کرنا ہے ہمیں کہ اس ماہ میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، یعنی مثلاً ٹھیک ہے، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ غیبت نہیں کریں گے، لا یعنی اور فضول باتوں سے بچیں گے، یعنی جو فالتو کی باتیں ہوتی ہیں ہے نا، جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تو وہ لا یعنی ہوتی ہیں، فضول باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور خدمت میں لگائیں گے انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ نیت کرتے جائیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے دل میں سوچیں کہ انشاءاللہ ہم نے بالکل کرنا ہے صحیح، کیونکہ ساتھ ساتھ اجر ملتا جائے گا۔ اور دعوت کے ذریعے اللہ کے بچھڑوں کو جو بچھڑ گئے اللہ سے، دعوت کے ذریعے اللہ کے بچھڑوں کو اس سے ملائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی ہر برائی اور عیب کو ٹٹول کر تلاش کریں گے، اور ان برائیوں کو چھوڑ دینے کی نیتیں کریں گے، اور خوبی اور خیر کی باتیں جو ہم میں موجود نہ ہوں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی نیتیں کریں گے۔ اس لیے کہ نیتیں کرنے کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر عمل نہ کر سکے تو بھی اجر ضرور ملتا ہے الحمدللہ ساتھیوں، ہے نا۔ یعنی نیتیں کر لی ہم نے تو عمل کرنا کیا ہو گیا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا الحمدللہ۔ اور اگر ہم نیتیں تو کر لی ہم نے الحمدللہ لیکن عمل نہیں کر سکے تو اجر تو ضرور ملتا ہے سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، وہ بہت دینے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ، کہ نیتیں کی اور نیتوں پہ ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں۔
ایک شخص نہیں تھا، ہاں پتہ نہیں کون سے نبی تھے، ان کی قوم کی بات ہے، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے نام، یاد نہیں رہتا. تو کیا تھا کہ ایک شخص تھا، اب اس جو قوم تھی نا اس میں قحط آ گیا تھا ساتھی، یعنی کیا ہوا تھا، ہاں کہ کھانا پینا یہ سب کچھ بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص کیا کہہ رہا ہے، ہاں ایک ٹھیلا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیلے میں کیا تھا ساتھیوں، ریت تھی، ٹھیک ہے. تو اس ریت کو وہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ریت آٹا ہوتی اور میں اس کا مالک ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا، سب کو بانٹ دیتا اور سب اس کی روٹی بنا کر کھا لیتے، سب کا پیٹ بھر جاتا. تو وہی آئی تھی، پتا چلا کہ اس نے جو نیت کی ہے اس نیت پر اس کو الحمدللہ فوراً سے اجر مل گیا. حالانکہ کیا تھی، ریت تھی وہ ساتھی ہو، لیکن اس نے آٹے کی نیت کی تو الحمدللہ اتنا سارا آٹے کی اس کو نیت مل گئی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو وہ کھلاتا، کھلا کر لوگ کتنی دعائیں دیتے، کیا کچھ ملتا اس کو الحمدللہ. تو ایک نیت پر اس کو مل گیا ساتھیوں. تو پتہ نہیں ہم کتنی نیتیں کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی نیت تو یہی ہے ساتھیوں کہ ابھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی ہے، اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گی اور اپنے نبی کے طریقے کو بھی کبھی نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ. اور جتنے اعمال اپنے اللہ نے بتائے ہیں، جتنے حکم اللہ کے ہیں، جتنے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، انشاءاللہ میں نے مرتے دم تک کرتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے، آپ یہ نیت کر لیجیے، ٹھیک ہے، ابھی کر لیجیے انشاءاللہ سب دل میں. آپ کو جتنے اللہ نے احکام بتائے ہیں ساتھیوں، ان احکام کو کرنے کے بعد کیا ملتا وہ ہمیں الحمدللہ ابھی مل چکا. ٹھیک ہے، جتنے نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑنے پر ہمیں کیا ملتا، ہاں وہ ہم نے نیت کی، وہ ہمیں پتہ نہیں الحمدللہ اللہ نے کیا دے دیا ساتھیوں. اب کریں گے تو آسان ہو جائے گا، اور نہیں بھی ہو سکا لیکن کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کریں. لیکن نہیں ہو سکا تو الحمدللہ ہاں کیا ہوگا کہ اجر باقی رہے گا، ہمارا ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں اب دیکھیے باطن کی محنت، یعنی جو ہمارے دل کی محنت ہے، اندر کی محنت ہے. اپنے باطنی عیبوں کو تلاش کریں. ہاں یعنی جو اندر میں ہمارے جتنے عیب ہیں نا ساتھیوں، کہ دل میں کسی کی طرف سے برائی تو نہیں ہے، نفرت، کینہ، کپٹ، ہاں ایسا تو نہیں ہے، دنیا کی محبت تو نہیں ہے. سب سے بڑی برائی کیا ہے، دنیا کی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دل میرا مسکن ہے، میرا ٹھکانہ ہے. ہاں اگر یہاں دنیا کی محبت ہے تو میں کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ دل میں نے اپنی محبت کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے بنایا، نہ کہ دنیا کے لیے. ہاں لیکن اگر دنیا آ رہی ہے تو جیسے ایک پیالہ لیں، اس میں آگ اور پانی دونوں جمع کریں تو ہو ہی نہیں سکتا ساتھیوں. یا تو آگ بجھ جائے گی، پھر پانی کیا ہوگا، آ ہی نہیں پائے گا اس میں. اگر آگ جل رہی ہوگی یعنی بجھ جائے گی آگ، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہو نہیں سکتا وہ ساتھیوں. کہنے کی بات یہ ہے صرف. تو اسی طرح اگر دنیا کی محبت دل میں ہے اور اللہ کی محبت ہم چاہ رہے ہیں کہ آ جائے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی عیب ہیں اپنے باطنی عیبوں کو ہم تلاش کریں اور اس کی لسٹ بنا لیں ساتھیوں. ہاں ان کو کرنے پر وعید ہے اور چھوڑنے پر فضائل کو معلوم کریں، یا پڑھیں یا سنیں. ٹھیک ہے، کہ جتنی برائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، کتنا جو کچھ بھی ہے نا ساتھیوں، ہاں ہم لسٹ بنا کے دیکھیں کہ اچھا یہ برائیاں ہیں، تو ان کو فضائل اپنے اندر ہم سوچیں کہ اگر میں کیا کروں گی، دنیا سے محبت نہیں کروں گی، تو الحمدللہ کیا فضیلت ہے کہ میرا اللہ میرے دل میں آ جائے گا. ہاں اور اگر وعید کیا ہے، عذاب کیا ہے، کہ اگر میں دنیا سے محبت کروں گی تو پھر میرے دل میں میرا رب کبھی نہیں آ سکتا. کتنی بڑی وعید ہے نا ساتھیوں. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان میں کہیں پر بھی نہیں سماتا، میں کہیں پر بھی نہیں رہتا. میں کہاں رہتا ہوں، مومن کے دل میں رہتا ہوں الحمدللہ ساتھیوں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خود ہی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کو حقیر سے، دنیا ذلیل دنیا کو اپنے دل میں بٹھا کر اتنے بڑے رحمان رب کو ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں آنے دے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسے ہی فضائل بھی بتانا ہے خود کو ہم نے، اور کیا کرنا ہے، اور وعیدیں بھی. یا تو آپ معلوم کریں، یا پھر پڑھ لیں کہیں پر، یا پھر سن لیں. الحمدللہ یہاں پر سنتے ہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اپنے آپ سے یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور ہو جاتے ہیں ساتھیوں. یعنی جو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں ہماری حفاظت کے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک میل دور ہو جاتے ہیں. اور روزی میں کمی آتی ہے. اللہ اکبر کبیر. آج انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے کما رہے ہیں لیکن روزی میں برکت کیوں نہیں ہے. ہاں جب کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بول بول کر کما رہے ہیں تو روزی میں کمی تو آئے گی نا ساتھیوں. اور جھوٹ چھوڑنے پر، ہاں الحمدللہ فضائل بتائیں. ٹھیک ہے، کہ جھوٹ چھوڑنے پر، اگر میں جھوٹ چھوڑ دیتی ہوں تو جھوٹ چھوڑنے پر جنت کے کنارے پر ایک محل بنا دیا جائے گا. اسی طرح سے اور عیوب کو تلاش کریں، یعنی جتنے بھی اور عیب ہیں اور برائیاں ہیں ان کو تلاش کریں اور اس کو چھوڑنے کی مشق رجب سے شروع کریں ساتھ الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے رجب چل رہا ہے، آج الحمدللہ 9 تاریخ ہو چکی ہے ساتھیوں، برابر چل رہی ہے. ہاں تو بس انشاءاللہ جو سنتے جائیں وہ کرتے جائیں انشاءاللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے، اب پھر کیا کرنا ہے، چلے ہماری نیتیں ہو چکی الحمدللہ. ٹھیک ہے،
اور باطن کی محنت کی لسٹ بنانی ہے آپ نے انشاءاللہ، یہ بھی آپ کا سبق رہ چکا، ٹھیک ہے، اور اس کی کارگزاری انشاءاللہ آپ سے کل ضرور لی جائے گی انشاءاللہ۔ اور عبادات، ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادات میں کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادت ہم جو کرتے ہیں اس میں اضافہ کرنا ہے، اور میں آپ کو ایک اضافہ ضرور بتا دیتی ہوں اپنی طرف سے ہی، اس میں نہیں ہے، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنی قضا عمری نماز لگا لیں ساتھیوں۔ عمری قضا نماز ہوتی ہے نا ساتھیوں کہ ہماری جو چھوٹی ہوئی ہیں، ہاں ہم نے کبھی غفلت میں تھے، ہم ہدایت میں نہیں تھے تو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم کہیں پر ٹور چلے گئے، گھومنے چلے گئے، ساتھ ساتھ ہی وہاں پر چھوڑ دی، کسی کے گھر مہمان نوازی میں، یا مہمان آ گئے ہمارے گھر پہ تب ہم نے چھوڑ دی، یعنی چھوٹی چھوٹی وجہوں میں ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو دیکھنا ہے، حساب لگانا ہے اپنا، اور ان کو پڑھنے کی ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ کی کیا ہوگی، عبادات میں زیادتی ہوگی، اور فرض بہت مین ہے ساتھیوں۔ اب دیکھیں کیا ہوگا کہ ایک فرض رکعت کے بدلے میں 70 نوافل کل دینے پڑیں گے، اگر ہم قضا نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے کیا لیا جائے گا کہ ایک فرض رکعت کے بدلے میں 70 نوافل اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے نہیں پڑھی تھی نا، قضا نمازیں نہیں پڑھی تھی، تو 70 نوافل ایک رکعت کے بدلے میں ہمیں دو۔ اب بتاؤ جب ہم نے قضا نمازیں ہی نہیں پڑھی ساتھیوں تو ہم نوافل کہاں سے دیں گے، جب ہم نوافل نہیں پڑھے ہم نے، یعنی سب سے مین تو فرض نمازیں تھی وہی چھوڑ دی، تو نوافل تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو بتائیں کہاں سے دیں گے، اللہ اکبر، پھر کیا ہے، پھر نہیں دے پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہم حفظنا ساتھیوں۔ اسی لیے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ اپنا پہلے حساب لگائیے گا کہ کب سے میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنے سال کی بیٹھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حساب لگا کے انشاءاللہ آج رات سے یا کل صبح سے انشاءاللہ سٹارٹ کیجئے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، صرف فرض ادا کرنے ہوتے ہیں ہر نماز کے، ٹھیک ہے، اور فجر اور عصر میں پہلے قضا پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنی ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، باقی 3 نمازوں میں آپ کی مرضی ہے۔ عشاء میں خیال رکھیے گا 4 فرض اور 3 وتر، ٹھیک ہے، 3 وتر جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، واجب فرض کے برابر ہے ساتھ، اس لیے وہ بھی پڑھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عبادات میں زیادتی میں آپ یہ کیجیے گا۔ اور جن کی عمری قضا نہیں الحمدللہ، بہت مبارک ہو الحمدللہ ساتھیوں، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو انشاءاللہ، تو جن کی نہیں ہے وہ نوافل کیجیے انشاءاللہ، وہ کیا کیجیے، وہ اشراق پڑھیے، ہاں وہ چاشت پڑھیے، وہ اوابین پڑھیے، وہ کیا کیجیے، تہجد پڑھیے الحمدللہ، وہ نوافل میں اضافہ کیجیے، کہ کل قیامت کے دن اگر کیا ہوگا ساتھیوں کہ ہماری جو فرض نمازیں ہوں گی نا، اگر ان میں ہم نے کوتاہی کر دی، کچھ فرائض میں کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی واجبات یا سنت میں کوتاہی ہو گئی ہے، کمی پیشی رہ گئی ہے، تو الحمدللہ ہمارے نوافل کو اس میں ڈال کے برابر حساب کیا جائے گا الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنا اچھا موقع ہے نا ساتھیوں، تو رجب سے کیجیے انشاءاللہ رمضان تک، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات جو ہوگی ہر ایک نور عطا فرمائیں گے، بہت بہترین ہمارا انشاءاللہ رمضان گزرنے والا ہے ساتھی، تو بس عزم کیجئے، نیتیں ہو چکی ہیں، ان نیتوں پر قائم رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور باطن کی جو محنت ہے اس کو کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں ساتھیوں، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر کتنا اچھا ہے، ظاہر سے بندہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا بیہیو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے مین ہمارے دل کو دیکھتے ہیں ساتھیوں، ہے نا، باطن کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر باطن پہ ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی نظر ہمارے ظاہر پہ ہوتی ہے، اور لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بڑی اچھی بندی ہے، زبان بہت ہی میٹھی ہے، اندر سے بھلے ہی کھوٹی ہو، ہے نا، تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے ہمارا ظاہر دیکھا تو باطن کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ باطن سے بڑی کھڑوس سی ہے، بڑی عجیب سی ہے، لیکن باطن جو ہے بہت صاف ستھرا ہے، کوئی دنیا کی محبت نہیں، کوئی کناہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کے دل میں بالکل صاف ستھرا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل میں فوراً سے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھ کر ظاہر کا فیصلہ فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو باطن کی محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت انس سے کہ انس یہ ایسی محنت ہے کہ مرتے دم تک کرنی ہوگی، کہ جیسے ایک صحن ہوتا ہے، صحن میں کچرا آ جائے ہوا چلنے پر آپ جھاڑو بار بار لگاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ جو دل ہے ادھر سے کچھ آئے گا، ادھر سے کچھ آئے گا، ادھر سے کچرا آ جائے گا، آپ نے بس اس کو صاف کرتے رہنا ہے، صاف کرتے رہنا ہے، دل میں کچھ نہیں رکھنا ہے، صاف کرتے رہنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ زبان سے نکال دیں، زبان سے نکال دیں گے تو صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں، اللہ سے محبت کرنے والا ہمیشہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ دل صاف کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب سے یہی چاہیے نا ساتھیوں،
وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو نہ دیکھے، میری پکڑ نہ کرے، میری غلطی کو درگزر کرے، تو بس وہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنا رب رحمان بھی ایسا ہی چاہیے نا ساتھیوں۔ تو بس وہی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو ہم معاف کرتے رہیں، دل صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بھی معاف فرما دیں گے، ہاں انشاءاللہ ساتھی۔ تو بس یہی محنت انشاءاللہ ہم کرتے رہیں، باقی ہم آپ کی مزید کراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل مزید بتاتے ہیں۔